ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی میں میر رضا کی موت، ان کے قتل کے حوالے سے یہاں پہ سندھ پولیس نے جو کارکردگی دکھائی اس پہ کافی زیادہ پبلک پریشر سامنے آیا، اور اب جا کے لگ رہا ہے کہ معاملات ٹھیک طور پہ آگے بڑھیں گے۔ جن لوگوں نے اس پہ تنقید کی اور سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس میں ہماری وفاق میں جو جماعت ہے مسلم لیگ نواز، ان کے لیڈر بھی پیش نظر آئے۔ وزیر دفاع نے کئی دفعہ سندھ گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی کو اس پر لتاڑا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور پنجاب کی حکومت کی جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی اس ایشو پر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ایک بیان سامنے آیا، اسے پہلے سن لیتے ہیں۔ کہ اپنے صوبے کے اندر میر رضا کا کیس جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا۔ اس بچے کی جو ناگہانی موت ہے اس کو خودکشی بنا دیا گیا، اور اس کے اوپر 4 طرح کے جو ہیں وہ بورڈ چینج ہوئے۔ ہمیں مسلم لیگ نون کو کسی طور پر لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کی، کسی کی محرومیوں کے اوپر سیاست کرنے کی، اور جو ہے وہ فیک نیریٹیوز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، تو لاشوں پر سیاست کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن بیان دینا یہ بھی ضروری تھا۔ حالانکہ پنجاب کے اندر، خود لاہور کے اندر حالیہ دنوں میں جو پولیس کے حوالے سے واقعات سامنے آئے ہیں، اس کی زیادہ اگر ہم یہ فکر کریں اور جواب دہی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں بات کر رہا ہوں، کچھ دن پہلے وہاں پہ ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ایک ریپ کیس سامنے آیا۔ اس کے بعد 2 خواتین کی پراسرار مشکوک حالات میں موت کا واقعہ سامنے آیا، لیکن اس پر پنجاب کی گورنمنٹ، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بظاہر خاموش نظر آتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے 2 خواتین کی موت کا، یہ 4 اگست کو پیش آیا۔ لاہور ٹاؤن شپ کا تھانہ ہے، اس کی حدود میں پیش آیا۔ یہ جو 2 خواتین ہیں، اس میں 17.5 سالہ آمنہ اور 22 سالہ انمول، ان پر چوری اور دھوکہ دہی کا الزام تھا۔ لوگوں نے انہیں پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا۔ وہاں پر تفتیشی افسر کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، جس کی اب CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، جس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہیں، وہاں پہ بات کر رہی ہیں۔ لیکن پھر یہ ورژن آیا پولیس کی طرف سے سامنے کہ جی دونوں خواتین کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی موت واقع ہو گئی۔ آمنہ اور انمول، ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ ان کا آپس میں نند اور بھابھی کا رشتہ تھا، غریب خاندان سے تھیں۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ وہ پینسلیں وغیرہ بیچتی تھیں، گھر گھر جاتی تھیں، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے اور یہ نشہ کرتی تھیں، اور ان کی جو موت ہے وہ بھی نشے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ پہ، پنجاب پولیس پر کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں دوران حراست تشدد کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ ان کی باڈیز، ان کے کپڑے جس طرح سے پھٹے ہوئے تھے، یا جو فیملی نے دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سب پولیس کی کارستانی ہے۔ اب جوڈیشل میجسٹریٹ کی انکوائری شروع ہو چکی ہے، پوسٹ مارٹم جو رپورٹ ہے اس کا انتظار ہے۔ لاہور میں ہمارے کرائم رپورٹر وسیم اس کیس کو فالو کر رہے ہیں۔ وسیم، ذرا بتائیے گا کہ پچھلے چند روز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پبلک فوکس اس کیس پہ بڑھا ہے۔ لواحقین کیا کہہ رہے ہیں، پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ 4 اگست کو یہ واقعہ جب رپورٹ ہوا ہے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بتاؤں تو 4 اگست کی دوپہر کو ایک گھر میں، ٹاؤن شپ کے گھر کا علاقہ ہے جہاں ایک گھر میں یہ دونوں خواتین جو لڑکیاں جو ہیں یہ گئی تھیں، اور جا کر وہاں ان سے پانی پینے کے بہانے گئیں، اور پھر خواتین کو انہوں نے اپنی باتوں میں جو ہے وہ پھنسایا، اور اس کے بعد ان سے سونے کی بالیاں اور 5,000 روپے جو ہیں وہ وہاں سے ان سے لیے۔ اس دوران جو گھر کے دیگر افراد ہیں وہ اکٹھے ہوئے، جن کے شور مچانے پر محلے دار اکٹھے ہوئے۔ اب ان کی فوٹیجز وہ بھی سامنے آ گئی ہیں جہاں پر محلے دار ان کو اکٹھا ان سے پیسوں کا تقاضا یا واپسی کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور لڑکیاں وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ پولیس ان کو لے کر جو ہے وہ تھانے آتی ہے، کیونکہ 15 پر کال جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی نوجوان لڑکے ذیشان کی مدعیت میں یہ مقدمہ بھی چوری اور دھوکہ دہی کا جو ہے وہ تھانہ ٹاؤن شپ میں درج کیا جاتا ہے۔ اچھا، معاملہ یہ اس وقت خراب ہوا تھا جب ان دونوں کی جو موت ہوئی، اور اس کے بعد آپریشن ونگ انویسٹیگیشن پر، اور انویسٹیگیشن ونگ آپریشن ونگ پر جو ہے وہ یہ سارا ملبہ ڈال رہی تھی کہ یہ انویسٹیگیشن ونگ کے پاس ان کی حراست میں ان کی جو ہے وہ موت ہوئی، لیکن اس کے فوری بعد جب انویسٹیگیشن کے ترجمان نے تردید کی اور بتایا کہ یہ ابھی آپریشن ونگ کے پاس ہی تھی، اور آپریشن ونگ نے ہی ریسکیو 1122 کو بلایا، جنہوں نے تھانے سے ان کو ہسپتال منتقل کیا، اور پھر ہسپتال میں ان کی موت ہو گئی۔
اچھا، اس میں نہ تو کوئی کسی کو سسپینڈ کیا گیا اور نہ ہی کوئی جو ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی، لیکن اس میں ایک جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کروائی گئی ہے. اب اس انکوائری جو ہے اس کی رپورٹ آج جو ہے وہ آ چکی ہے. اس میں جو ضابطہ فوجداری 174 کے تحت جو کاروائی ہے جوڈیشل انکوائری وہ مکمل کی گئی ہے، اور کامران کرامت جو مجسٹریٹ ہیں انہوں نے یہ اپنی انکوائری جو ہے وہ مکمل کی، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دونوں لڑکیوں کے جسم پر تشدد کے نشانات جو ہیں وہ نہیں پائے گئے. انہوں نے دونوں لڑکیوں پر تشدد کی جو ہے وہ تردید کی. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خود جا کر جو ہے وہ اپنی ان لاشوں کا جو ہے وہ معائنہ کیا اور اس کے بعد ایس ایچ او کو ان کے پوسٹ مارٹم کروانے کی ہدایت کی. تاہم جو ابھی تک یہ جوڈیشل رپورٹ ہے اس میں موت کی وجہ جو ہے وہ پتہ نہیں چل سکی. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اور فرانزک رپورٹ ہے اس میں حتمی رائے جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ ان کی موت کی وجہ آیا کیا تھی. لیکن یہاں میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے. اس پوسٹ مارٹم اس کا ہوا تھا جناح ہسپتال کے مردہ خانہ میں. عام کیسز میں جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں وہی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں مرنے والے کا، لیکن کیونکہ یہ پولیس حراست میں، پولیس کی کسٹڈی میں ان کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ میاں منشی جو ایک سرکاری ہسپتال ہے وہاں سے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ جو ہے جس میں 4 سے 5 ڈاکٹر پر مشتمل ایک بورڈ جو ہے وہ آتا ہے اور آ کر ایسے کیسوں کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے، اور اس کے بعد وہی بورڈ اپنی رائے جو ہے وہ مرتب کرتا ہے. تو میاں منشی ہسپتال کے ڈاکٹروں نے ان کا پوسٹ مارٹم. تو وسیم، اب یہ پولیس کا جو ورژن ہے وہ آپ نے بھرپور انداز میں بتا دیا. یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں بھی بظاہر لگتا ہے کہ پولیس کو کلین چٹ ملی ہے. جو لواحقین ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے ایک بہت ہی غریب خاندان ہے پاک پتن کا، اور یہ مانگنے والے تھے وہاں پر جو ہے تدفین بھی جو ہے بہت ہی پولیس کے پیرے میں سخت انداز میں وہاں پہ کرا دی گئی. اب ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے لواحقین کا؟ بالکل، اب میں آپ کو ان کا موقف جو بتاؤں، کیونکہ میری ان سے بھی بات ہوئی تھی جب وہ اپنی ڈیڈ باڈیز جو وصول کرنے کے لیے وہاں ڈیڈ ہاؤس آئے تھے. تو وہاں پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا تو ان کے ناک سے اور منہ سے خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا اور ان پر تشدد جو ہے وہ کیا گیا تھا. ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے اور پولیس نے ٹارچر کر کے تشدد کر کے جو ہے وہ ان کو مارا. جس طرح زرار یہ بتا رہے تھے، اور آج میں بی بی سی اردو کی بھی ایک رپورٹ پڑھا تھا کافی جامع، اس میں انہوں نے تھوڑا پس منظر اس کا بیان کیا ہے. اس میں لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا مختلف تھانوں میں مختلف شہروں میں، لواحقین اس سے انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی چوریاں جو ہیں وہ اب ان کے کھاتے میں ڈالے جا رہی ہیں، اور یہ کہہ دینا کہ یہ نشہ کرتی تھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی پتہ نہیں کہ چھالیاں بھی نہیں کھائی. تو ہمیں بہت ہی سٹاک بالکل الگ الگ ورژن جو ہے ملتا ہے. ایک طرف ظاہر ہے کہ پولیس ہے اور دوسری طرف لواحقین ہے. جی وسیم، آپ بتا رہے تھے لواحقین کا کیا کہنا ہے؟ جی میں بتا رہا تھا کہ لواحقین نے جو اپنا موقف جو رکھا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ پولیس جو ہے ان کو پریشرائز کر رہی ہے کہ کسی قسم کی قانونی کارروائی نہ کروائی جائے اور یہ بیان جو ہے وہ ان سے دلوایا جائے کہ یہ نشہ کرتی تھیں. تاہم کیونکہ اب ان کی تدفین جو ہے وہ کر دی گئی اور پاک پتن کے یہ لوگ جو ہے وہ رہنے والے ہیں اور ڈیڈ باڈیز یہاں سے پاک پتن جو ہے وہ روانہ کی گئی، اور اس میں پولیس کی نگرانی میں یہ سب کچھ کروایا گیا. یہاں پر ان کے پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد یہیں پر ان کا جو ہے وہ جو غسل ہے وہ بھی یہیں پر کروایا گیا، اور اس کے بعد یہاں پر ہی ان کو کفن جو ہے ان کا بندوبست کرنے کے بعد دفنانے کے لیے جو ہے وہ پولیس اپنی نگرانی میں پاک پتن لے کے گئی، اور پھر وہاں پولیس کی نگرانی میں ہی جو ہے وہ ان کی تدفین جو ہے وہ کی گئی. تو بورسا کے مختلف الزامات ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے پولیس کے تشدد سے ان کی جو ہے وہ موت ہوئی. اس پر جو ہے وہ اعلیٰ حکام خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ نوٹس لیں اور ان کو انصاف فراہم کرے. لیکن اب کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی سے جو ہے وہ اس کی انکوائری کروائی، اور لیکن جو فورینسک رپورٹ ہے وہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی، کیونکہ اس میں تمام حقائق جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ایک بورڈ نے کیا ہے. اس کی ابتدائی رپورٹ میں جو جسمانی اعضاء کے کچھ نمونے ہیں وہ فرانسک سائنس سے جلدی بھجوائے گئے ہیں، اور جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اب سامنے آئی ہے اس میں بھی تشدد کی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ان دونوں کی موت جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی، اور یا کوئی ایسی چیز استعمال کی جس سے ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. لیکن وہ کیا چیز تھی، اس چیز کا تعین جو ہے وہ فرانسک رپورٹ میں ہوگا، اور آنے والے دنوں میں وہ رپورٹ جب آئے گی تو تمام چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، وقت کم ہے، نہیں تو میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو الیجڈ ریپ ہوا ہے ایک مینٹلی ڈسیبلڈ لڑکی کا، اس کا فالو اپ کیا ہے؟ پچھلا جو میں نے سنا تھا کہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ مغرب کے بعد
کوئی خاتون پولیس یہ تو آلریڈی قانون میں نہ آئے. ویسے یہ بھی مطلب اس کا کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک جگہ ایسی جگہ ہونی چاہیے ٹیکنیکلی جہاں پر آپ محفوظ ہوں. اور میرا نہیں خیال باقاعدہ میرا نہیں خیال کہ ریپ کی کوئی ٹائمنگز ہوتی ہیں ویسے، لیکن آخر میں یہ کہہ رہا جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کی، اور ویسے تو بہت میڈیا میں فرنٹ پہ آ کے بات کرتی ہیں. اتنے بڑے ایشوز ہو گئے ہیں لاہور کے اندر پولیس کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، ایک بیان تو ان کی طرف سے بنتا ہے نا کچھ ری ایشور کرنے کے لیے، یا بالکل اگنور کر دینا چاہیے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور بات ساری وہاں پہ سندھ پہ ہو رہی ہے. سو دیٹ از اے بٹ آف اے کانٹرڈکشن. ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ زیرو ٹالرنس ہے خواتین کے معاملات میں، تو اب کیا بار بار وہ کہیں یہ بات کریں؟ تو فی الحال اتنا ہی، یہ اسی طرح چلتا رہے گا معاملات. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.